ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان علماء کونسل کے سربراہ اور وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے مذہبی امور جناب حافظ طاہر محمود اشرفی، جن سے ہم یہی بات کریں گے کہ معاشرے کی تربیت میں مذہبی قیادت کا کردار کیا ہے اور کیا وہ مؤثر طریقے سے ادا کر پا رہی ہے۔ لیکن اس گفتگو سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ کچھ عام شہری اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے جس نعرے کو، جس کے اوپر ہم سب کی زندگیاں قربان، اس نعرے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اس نعرے کو انہوں نے سیاست میں استعمال کیا، اور اسی نعرے کی وجہ سے یہ ایک اتنی، جسے کہتے ہیں نا، غلط سائیڈ پر چلا گیا ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس نعرے کو بلند کرتے ہیں اور اسی نعرے کی بنیاد پر لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں، نئے ہم نے چیزیں جو ہے نا وہ خود سے سیلف ازیوم کر کے نا سوسائٹی میں امپوز کر دی ہوئی ہیں، جبکہ ہم اپنا اسلام دیکھیں، اسلام تو برابری کا درس دیتا ہے۔ ہم لوگ کیا میسیج دے رہے ہیں دوسرے مذاہب کو؟ ہم لوگ تو بہت برا میسیج ہمارا جا رہا ہے۔ ہمارے علماء کو آگے آنا چاہیے اور اس معاملے میں لوگوں کو شعور دینا چاہیے۔ ہمارے الحمدللہ بڑا اچھے طریقے سے درس دیتے ہیں، علماء کرام اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ممبر و محراب سے اچھا طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب وہ اگلا بندہ اس کو کس طریقے سے لیتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے دین سے دوری کے نتائج ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں تو اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سب کا ہے، اگر کوئی بڑا کرنل ہے، جرنل ہے، کوئی ایک لوکل مڈل کلاس ہے، یا کوئی مجھ جیسا ینگسٹر ہے، سب کا یہی نعرہ ہے، سب اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھ کر ہم انسانیت کو بھول جائیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ایریا کی مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں پہ جو بیٹھا خطیب ہے وہ کس لیول کا عالم ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب سے۔ حافظ صاحب، آپ نے سنی لوگوں کی رائے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی کس علاقے کی کس مسجد میں جاتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں سے کیا سیکھیں گے۔ جو واقعہ اس وقت ہوا ہے جس کے تناظر میں ہم یہ بات کریں، یہ کسی ویکیوم میں نہیں ہوا، ایک تسلسل کا حصہ ہے۔ آپ آج کے حالات کے لیے مذہبی جو قیادت ہے پاکستان کی، اس کو کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو سانحہ ہے، یہ میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ ہم شرمندہ بھی ہیں، غمزدہ بھی ہیں، اور اپنی کوتاہیوں پر نادم بھی ہیں۔ گزشتہ 40 سال کے عرصے کے دوران جو کچھ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے پروان چڑھا ہے، اگر اس میں یہ کہوں کہ اس میں محراب و منبر کی اوپر ذمہ داری نہیں آتی ہے تو یہ درست بات نہیں ہوگی۔ جس طرح اس ملک کے سیاستدانوں، مذہبی قائدین، سیاسی قائدین اور ہمارے جو ہے حکومتوں کی کوتاہی ہے اس میں، اسی طرح کہیں نہ کہیں پر میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اس میں محراب و منبر کی کوتاہی ہے۔ اور عوام الناس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو اپنا امام اور خطیب تسلیم کر لیا ہے کہ جو بس داڑھی والا ہے، پگڑی والا ہے، چاہے اسے قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن وہ متشدد بات کرے۔ میں آپ کو یہ حقیقت بات ہے، اور آپ کو اس کا سروے کروا لیجئے کہ متشدد بات کرنے والے کے ہاں عوام کا مجمع زیادہ ہوتا ہے، امن کی بات کرنے والے کے ہاں عوامی مجمع کم ہوتا ہے۔ حافظ صاحب، آپ نے ایک دلچسپ بات یہاں پہ کی، آپ نے کہا کہ لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، جس کا ایک خاص طرح کا حلیہ اور ایک خاص طرح کا نقطہ نظر ہے۔ کیا لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون ان کا رہنما ہو، کون ان کا خطیب ہو؟ کیونکہ آج تو ایک چھوٹا سا سوال بھی جب اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ بڑا شدید رد عمل آ جاتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری کے پاس یہ آزادی آج ہے کہ وہ یہ فیصلہ خود کرے اور جس کی باتوں کو نہیں پسند کرتے اس کو الگ کر دیں؟ بالکل، دیکھیے ہمارے ہاں جو تقریباً 99% مساجد ہیں، ان کی انتظامیہ تو عوام ہے، وہ عوام کے فنڈز چلتے ہیں۔ حکومت کی تو بہت ساری، جیسے اسلام آباد میں صرف 83 مساجد ہیں جو اوقاف کے ماتحت ہیں، باقی ساری لوگ کی انتظامیہ عوام ہے، لوگ ہیں، کمیٹیاں ہیں۔ تو اگر وہ کمیٹی جب امام اور خطیب کو رکھ رہی ہے تو وہ دیکھیں یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ کسی مدرسے کا فارغ بھی ہے، کوئی تعلیم بھی ہے اس کی، یا خالی اس کی داڑھی ہے اور پگڑی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نکال لیجئے ہسٹری پاکستان میں، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اور جو پاکستان میں یہ کینسر پھیلا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے۔ یہ کینسر تو ان جہالا کا ہے کہ جنہوں نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات
سے ہٹ کر اپنے مقاصد کے لیے کبھی مذہب کا نام استعمال کیا, کبھی توہین ناموس رسالت کا نام استعمال کیا, اور ان کے ذاتی ایجنڈے تھے, ان کی ذاتی جو ہے مقاصد تھے. کوئی بھی عالم دین جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا, بلکہ کوئی مسلمان بھی یہ تصور نہیں کر سکتا اگر اس کو اسلام کی تعلیمات معلوم ہو تھوڑی سے تھوڑی بھی, کہ توہین ناموس رسالت کو میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں یا توہین مذہب کو میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, پھر آپ یہ مجھے بتائیے, ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, آپ یہ بتائیے کہ جب مذہب کے نام پہ ایک ڈنڈا بردار ہجوم نکلتا ہے, ریاست اس سے صلح صفائی کرتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں, بلکہ یہ آواز نہیں اٹھاتے کہ ایسے گروہوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے, کیوں؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, ریاست اور پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا نعرہ لگا کر آ گیا ہو تو اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. ماضی میں ہمارے پاس لال مسجد ہم دیکھتے ہیں, جب تک آپریشن نہیں ہوا تھا ہر کوئی کہتا تھا کہ جی قانون نافذ کریں ریاست کی. جس وقت آپریشن ہو گیا تو ہر ایک نے کہا کہ تم نے اتنا قتل عام کر دیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات میں جو مذاکرات ہوئے یا جو کردار ادا کیا گیا, اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیالکوٹ کے واقعے پہ اس جماعت نے نہ صرف مذمت کی بلکہ یہ کہا کہ ان لوگوں کو سزا دو. یہ ایک اچھی تبدیلی ہے, میں سمجھتا ہوں ایک مثبت تبدیلی ہے, لیکن یہ ہمیں ایک بڑی جدوجہد کرنی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ 2-3 دن یا 1 ماہ یا 2 ماہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 40 سالہ بیماری ہے جو کینسر کی صورت اختیار کر گئی ہے. تو اب ہم سب کو مل کے اسی طرح اس سے لڑنا ہے جس طرح ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لڑے ہیں اور ہم کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ. تو پھر یہ بتائیے مجھے کہ کیا ٹھوس اقدامات ہیں آپ کے ذہن میں, مطلب جس ندامت کا, جس افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے, ایسا پہلے ہم نے نہیں دیکھا, تو ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی یہ کہا, اس کا مطلب کیا ہے, ٹھوس اقدامات کیا کریں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کنسنسس اس طرح کے واقعات سے پہلی بار ہوا, ہوتے رہے ہیں بہت. آپ نے بھی ذکر کیا, اس وقت بھی میں ملک کے 50 بڑے علماء کو لے کے اس خاندان کے پاس گیا تھا. وہ میری بیٹی تھی, چاہے وہ مسیحی تھی جس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور اس کو بٹے میں جلا دیا گیا تھا, اس کے خامد کو. اور بھی کئی بار وہ حافظ قرآن, وہ تو مسلمان تھا بیچارہ گجرانوالہ میں, جس کو جلا دیا گیا یہی کہہ کے کہ اس نے توہین قرآن کی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اف اینڈ بٹ, اگر مگر چونکہ چنانچہ آ جاتا تھا. اس واقعے کے بعد پوری قوم, آپ نے کل دیکھا کہ تمام بڑی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گئی سری لنکن ہائی کمیشن میں, وہاں انہوں نے مذمت کی, انہوں نے کہا کہ ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ایک خوش کن تبدیلی ہے, اچھی تبدیلی ہے. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات جو ہیں ان میں آپ نے کا سوال ہے کہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. پہلا قدم تو یہ ہے کہ جو پورے ملک کے اندر جمعہ کا جو 10 دسمبر کا آ رہا ہے اس میں ایک ہی آواز ہوگی کہ توہین مذہب یا توہین رسالت یا مقدسات کے نام کے اوپر کسی بھی شخص کو نشانہ بنانا یہ شرعاً, قانوناً, اخلاقاً درست نہیں ہے. اور اگر کوئی بالفرض کرتا ہے توہین رسالت یا توہین مذہب تو اس کے لیے قانون موجود ہے. جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں دراصل وہ اس قانون کے دشمن ہیں, وہ اس قانون کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو قوت اور طاقت دیتے ہیں. اور پھر اگلا سٹیپ یہ ہے, ہم عوامی مہم چلانے جا رہے ہیں. میرے ساتھ کل کے دن میں جہاں مسلم قائدین تھے وہیں پر ہمارے ساتھ کرسچن اور دوسرے قائدین جو مین ملک کی لیڈرشپ ہے کہ عوام الناس میں ایک اویئرنس پیدا کی جائے کہ توہین مذہب ہے کیا, توہین رسالت ہے کیا, اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ادھر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. ہمیں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنے کی بجائے ہمیں 15 پہ کال کرنی چاہیے, ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے. اور یہ اتفاق رائے جو ہے پہلی مرتبہ اس انداز میں اور اس شدت سے
پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بیان آپ نے دیکھ لیا، وزیر اعظم صاحب کا بیان دیکھ لیا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے میں کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے اچھا یہ مجھے بتائیے، یہ ایک سال میں جی میں ایک بات عرض کر دوں گا، گزشتہ ایک سال میں ہم نے پورے ملک کے اندر ایک کیس بھی توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کے جو جسے ہم کہتے ہیں غیر قانونی یا اپنے غلط استعمال کا نہیں ہونے دیا، نہیں درج ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اصلاح کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اچھا ایک یہ بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں ایک یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس واقعے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ توہین مذہب قانون پہ درست عمل نہیں ہو رہا، ٹی ایل پی کا نعرہ ہی ہے سر تن سے جدا۔ یہ بھی جو ہے کانسیپٹ ہے کہ جی فیصلے صحیح نہیں آ رہے، کیوں عدالتوں کے نظام سے بھروسہ اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو مرتکب مان لیا ہے تو اب عدالت بھی وہی فیصلہ دے جو فیصلہ سڑک پہ پہلے ہی کر لیا گیا ہے؟ عدالتی نظام میں بھروسہ کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے بیان کو بعد میں اس کی تصحیح کر دی، انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن یہ ایک درست بات ہے۔ اور یہ جو شدت ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی پر الزام لگتا ہے تو وہ اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے اس کیس کو کہ وہ غریب ویسے ہی جو ہے اگر بے گناہ بھی ہے تو وہ ویسے ہی مر جاتا ہے جیل میں بیٹھا بیٹھا، اور خوف ہوتا ہے، پھر بیرونی بیانات شروع ہو جاتے ہیں، ایک جسے آپ کہیں دباؤ شروع ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماد بھی بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو توہین رسالت کا مجرم ہے اس کو رہا نہیں ہونا چاہیے، اور جو بے گناہ ہے اسے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بہت شکریہ حافظ طاہر محمود ارشفی ہمارے ساتھ تھے، وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے مذہبی امور اور پاکستان علماء کونسل کے سربراہ۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔